اور وہ ہم سمجھ گئے کہ 27ویں رجب کو ہی شب معراج ہے اور کوئی تاریخ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے بتلایا کئی مہینے مورخین نے لکھے ہیں اور کئی دن بھی مورخین نے لکھے ہیں، یہ تو عوام نے ایک رات متعین کر لی، خاص کر لی تاکہ اس رات شور شرابہ کر سکے، تاکہ اس رات ہم ہلا گلا کر سکیں، اس رات ہم کھانا پینا کر سکیں، بس انہوں نے اس رات کو اس لیے متعین کر لیا 27ویں رجب کو۔ باقی اس سے کوئی انکار نہیں ہے، بار بار کہہ رہے ہیں شب معراج، معراج جو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے وہ یقینی ہے، ایک اسرا ہے، ایک معراج ہے، عروج ہے۔ اسرا کا منکر کافر ہے اور معراج کا منکر فاسق ہے، فاجر ہے، ضال ہے، مضل ہے، گمراہ ہے، خسران ہے، نقصان ہے۔ اسرا کہتے ہیں مسجد حرام سے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کا جو سفر ہے، زمینی سفر، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ اسرا ہے کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کا جو سفر ہے یہ اسرا ہے، زمینی سفر ہے، اور اس زمینی سفر کا جو انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ اور ایک ہے معراج، پھر بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کی سیر کروائی، سبع سماوات کی سیر کروائی، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، پھر انبیاء سے ملاقات ہوئی، فرشتوں نے استقبال کیے، سدرۃ المنتہا میں پہنچے، بیت العزہ بیت المعمور میں پہنچے، پھر مقام شریف الاقلام میں پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ کے عرش پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے، فکان قاب قوسین او ادنا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا بالکل سامنے 2 گز شرعی، اتنا قریب الطیات کی شکل پہ نبی علیہ السلام اللہ کی جلووں کو دیکھ رہے ہیں، یہاں تک نبی علیہ السلام پہنچے ہیں، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور معراج کا انکار کرنے والا یہ گناہگار ہوتا ہے، فاسق اور فاجر ہوتا ہے، ضال اور مضل ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی معراج اللہ تعالیٰ نے کروائی، سارے انبیاء کو اللہ نے معراج کروایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک۔ اور ہمارے نبی کو جو معراج کروایا وہ معراج بہت ہی بلند و بالا، عظمت و اعلیٰ، رفعت و مقام والا تھا کہ یہاں ہانی پھپھی کے گھر پہ نبی علیہ السلام آرام کر رہے تھے، بیت اللہ کے ساتھ ہی کمرہ تھا ہانی۔ اچانک جبریل آج آئے ہیں بغیر اجازت کے، بغیر حکم کے، اور وہ بھی چھت پھاڑتے ہوئے فوراً نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آج اللہ کا حکم آیا ہے، نبی علیہ السلام کو پاؤں مبارک پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، کمرے میں اچانک آیا کون؟ اب جبریل سے بھی اگر پوچھے نا کہ جبریل یہ بتاؤ ساری دنیا کے مزے تم دیکھ چکے ہو، تمہیں مزہ آیا کہاں؟ تو وہ جبریل بھی زبان حال سے کہے گا نہ مدینے میں نہ مکہ کی گلیوں میں پایا مزہ، جو محمد کی تلیوں میں پایا، نبی کی ایڑی مبارک کے اور تلووں میں جو مزہ آیا وہ مجھے جہانوں میں وہ مزہ نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام کو اٹھایا، اس کے بعد قصہ مختصر، نبی علیہ السلام کے دل مبارک کو آب زمزم کے پاس لے جایا گیا، تشتری سب جنت سے تشتری منگوا کر اس تشتری پہ نبی علیہ السلام کے دل مبارک کو رکھا گیا اور اس کو دھویا گیا زمزم پانی سے، اور اس کے بعد واپس رکھ کے اس کو پیک کر دیا گیا۔ یہ سارے اس لیے ہوئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے تجلیات کو، اللہ تعالیٰ کے انوارات کو، اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو سامنے بیٹھ کر سننا وہ برداشت کر سکے ہمارے پیغمبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی نا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فلما رأینہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ دنیاوی معاملہ تھا۔ یہاں پر محدثین پھر اعتراضات کرتے ہیں، لوگ پھر کہتے ہیں کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے، یہ زمینی معاملہ ہے۔ بعض اعتراض کرتے، سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہمارے نبی نے معراج کی رات دیکھا تھا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا تھا، اللہ کی تجلی کو دیکھا تھا، اللہ کو دیکھا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا
انہوں نے ڈائریکٹ بولا اور کہا کہ دیکھا تھا، اتنی دیر تک بولتے رہے جب تک ان کی سانس نہ رک گئی۔ سانس رکنے کے بعد وہ رکے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بھی لکھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی لکھا، تقریباً جمہور خلف اور سلف، جمہور علماء یعنی بہت سارے علماء ایک طرف انہوں نے یہ بات لکھی کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو معراج کی رات دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ رأیت نورہ وبصرہ، میں نے اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹ باندھتا ہے۔ تو یہ اختلاف صحابہ میں چلا ہے، لیکن جمہور علماء اور سلف اور خلف کا یہ نظریہ متفقہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بطور اعزازات اور انعامات کے یہ ساری چیزیں کروائی ہے اور دکھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے عرش معلیٰ پہ دیکھا ہے اور نبی علیہ السلام سے نظر و نیاز گفتگو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو یہاں مکہ سے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلی منزل جو نبی علیہ السلام پہنچے وہ مدینہ طیبہ میں، کھجوروں اور شاخوں اور ٹہنیوں والی۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا جبریل امین نے کہ یہ آپ کا مسکن ہوگا، یہ آپ کا شہر ہوگا، رہائش گاہ ہوگی، آپ یہاں آئیں گے ہجرت فرما کر۔ وہاں نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر وہاں سے نبی علیہ السلام آگے سفر باندھے، طور سینا پہ پہنچے۔ طور سینا وہ وادی جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے، بات کرتے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، براہ راست موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی جبریل وحی لے کر نہیں آتا تھا، پیغام لے کر نہیں آتا تھا، کوئی بھی حکم ہوتا پیغام پہنچانا لینا، جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے۔ تو وہاں نبی علیہ السلام پہنچے، فرمایا یہاں 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ اس کے بعد چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے، مقام مدین شہر پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ فرمایا یہاں شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، یہاں پر آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ وہاں نبی علیہ السلام نے پھر چلتے چلتے بیت المقدس پہ نبی علیہ السلام پہنچے، اور وہاں سارے انبیاء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک۔ اور وہاں نبی علیہ السلام جیسی اندر داخل ہوئے، انٹر ہوئے، جبریل نے دروازہ بند کر دیا۔ بند کیوں کیا دروازہ؟ اسی لیے بند کیا تھا تاکہ غیر نبی اندر داخل نہ ہو، جو نبی نہیں ہے، جسے اللہ نے نبی بنایا نہیں ہے، وہ اندر داخل نہ ہو۔ یہود کی کتابوں میں لکھا تھا، اور یہود جو اس وقت وہاں پر وہ پیرادار تھا دربار کا اور وہاں چوکیداری کرتا تھا، اس کو اس رات کے بارے میں پتہ تھا کہ اس رات یہاں نبی انبیاء جمع ہوں گے اور آخری نبی آئیں گے، وہ ان کو نماز پڑھائیں گے۔ وہ اس رات کی تلاش میں بہت زیادہ بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک وہ رات اس کو معلوم نہیں کہ آج کی رات ہی ہے۔ اب وہ دروازہ بیت المقدس کا بند کرنے لگتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا۔ اس نے لکڑی والوں کو بلوایا، دروازے والوں کو بلوایا، اس نے اوپر نیچے سب چوکھٹیں چیک کی، لیکن وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ایسی کوئی چیز وجہ تو نہیں ہے کہ دروازہ بند نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ تو وہ چوکیدار نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ابھی ویسے ہی چھوڑ دیتے، رات بھی زیادہ ہو گئی، صبح آ کر دیکھ لیں گے۔ اب صبح جب وہ آیا تو دروازہ ایسی ہاتھ مارا تو دروازہ بند ہو گیا۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہاں پہ نشانات ہیں قدم کے، اور ہماری توریت کے اندر لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت فرمائیں گے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔